اس سرد شام میں جوہر ٹاؤن میں بات کر رہے ہیں دسمبر کی شاید لاسٹ شام ہاں آخری شام میں ڈاکٹر صاحب نے کہا نا سال کے آخری دن ٹریننگ کریں گے تو میں ڈر گیا میں کہ 31 دسمبر کی شام میں پتہ نہیں بڑیاں سڑکوں سے کی ہو رہا ہوئے گا تو چلو میں نے پھر کہا 31 دسمبر نہ کرو خطرناک ہو سکتا ہے 30 دسمبر کر لو ہے جی تو کل شام کو تو یہی ہے جی وہ پھر وہ یاد آ گئی پی ایچ ڈی کہ میں شکاگو کانفرنس اٹینڈ کرنے گیا تو میرے امریکن پروفیسر نے آ کے رات 12 بجے تو بعد 2 بجے تو بعد نہیں نکلنا ٹھیک ہے تو باہر کی دنیا میں بھی یہ ہے جہاں اندھیرا ہو اس کونے میں نہیں جانا آپ نے جہاں کیمرہ لگے نا لائٹ ہے وہ ہے اللہ ہے کرے ستے ہے نا پھر بھی 2 بجے کے بعد اچھا نہیں ہے نہ شکاگو دی سڑکاں چنگیاں نے نہ لاہور دی سڑکاں چنگیاں نے سر نہیں چل رہا کرونا پہ ہے میں نا ایک دفعہ یہاں میرا مجھے لگ رہا ہے سیل بھی ٹیکنالوجی پھنس گئی ٹیکنالوجی پاس میں تو کوئی بات نہیں اب آپ کو پھر مجھے کہنا پڑے گا جیسے میں بڑے بڑے سینئر کو دیکھتا ہوں جو کہہ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ مجھے بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے یار 500 700 کی ٹیکنالوجی لے لو تے نیکسٹ نہ کہنا تے سو سر نیکسٹ ڈاکٹر صاحب ہوں مجبوری نال من کہنا پیا میں ٹیکنیکلی نیکسٹ کر رہے ہیں لیکن ایتھے نہیں ہو اوتھے نہیں ہو یہ تو مسیح روحانی طور تے کام کران گے میں انہوں نے ایکسپلین کر سو ہاں ایک دفعہ ری سیٹ کر لیں یا دوبارہ سے کنیکٹ کر لیں تو ٹائم مینجمنٹ جی اسٹریس مینجمنٹ یہ ٹاپک آپس میں جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے کوئی ٹیچر ہے پروفیشنل ہے ہر بندے کے لیے کیونکہ آپ کو ایک ہی طرح کا وقت دیا گیا شاہ رخ خان ہو ایلان مسک ہو یا کوئی بھی ہو نا وہ سارے باتیں کر سکتے ہیں کہ آئی وش میرا دن بڑا ہونا لیکن دن بڑا ہونا یا مہینہ بڑا ہونا لطیفہ بھی ہے کہ تیرا تو مہینہ بڑا کر دیتا 40 دن کا مہینہ ہے تیرا تو ہمارے یہاں اکثر سرکاری ملازموں کا یہ ملازموں کا 40 دن کا ہی مہینہ ہے سو اوکے جی آئی ایم تھینکفل ٹو آل دیز آرگنائزیشنز میں پچھلے ہفتے خوشی نال ایڈ کیتا کہ آفس مینجمنٹ گروپ کے لوگ تھے اور پی پی ایم آئی کا لوگو بھی کہ چلیں وہ پریمیئر پلیٹ فارم تھے باقی آئی سی ٹی وی کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ایون اکیڈیمیا میں لوگوں کو نہیں پتا پروفیشنل ورلڈ سے کیا شکوا کرنا تو آئی سی ٹی وی انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس وہ بے شمار ٹریننگز کرواتے ہیں اے آئی میں بھی میرا انٹرسٹ چونکہ نان لینئر ڈائنامکس ہے کمپلیکس سسٹمز ہے تو میں نے تو ان کا ہینڈز آن اسکول اٹینڈ کیا تھا اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے 4 سال میں ای میل کرتا رہا ہر سال اور میں بتاتا رہا کہ میں بھی پیپر لے گیا لکھا ہوا ہے میں نے اور میرا بھی یہ ڈومین ہے انٹرسٹ ہے مجھے آپ اپرچونٹی دیں تو اللہ نے مجھے دی تو اگر آپ کہیں فیکلٹی ممبر ہیں یا آپ پی ایچ ڈی میں ایم ایس میں انرولڈ ہیں تو یو شوڈ گو فار اٹ پہلی تو بات اس میں یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ یونیسکو کی فنڈنگ ہے اور اٹالین گورنمنٹ کی سمندر کے کنارے یعنی کہ میں نے یہاں تو فلموں میں بکینی دیکھی تھی یا میں نے وہاں جا کے سمندر کے کنارے تھوک کے حساب سے دیکھی میں جی جون میں مہینے چٹلی جاؤں نا تو بڑے گھٹ کپڑے پا کے لیتے ہوتے ہیں اکثر تو میں کہتے ہیں چلو اگست کی چھٹیاں نے اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں جی یورپ میں سو بھر کریں ان کی کپڑوں اور کپڑوں کی کپڑے کاٹتے ہیں گرمیوں میں زیادہ لگتی ہے تو آئی سی ٹی بھی ضرور جائیں اگر آپ ہیں یونیسکو کی فنڈنگ ہے اگر آپ کی عمر 45 سال سے کم ہے تو یونیسکو کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کہیں ایم ایس پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں ارلی کریئر ریسرچر ہے تو جانا چاہیے کیونکہ بینگ اے پاکستانی وہاں جا کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر عبدالسلام کی جگہ جگہ کوریڈور میں تصویر لگی ہے چاندلے سن اور دوسرے ہمارے سیال کوٹ شریف کے تھے سر ظفر الطانہ ان دونوں نے یہ بنایا ڈاکٹر صاحب نیکسٹ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے یہ سلائڈ میں عموماً صدقہ جاریہ سمجھ کے بھی کھاتا لگاتا ہوں کہ یہ سکلز ہیں ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر آف جابس رپورٹ بتا رہی ہے کہ نوکریوں سے بچو اپنے بچوں کو بچاؤ خود بھی بچو ریڈ کلر میں ہے جی آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ ہماری طرح پی ایچ ڈی پروفیسروں کی طرح ایٹ رسک کی ہیں ٹھیک ہے جی تو جب گرافک ڈیزائننگ کی جاب یہاں ریڈ کلر میں ہے نا یہ ظاہر ہے دھیان نہ دیکھو کل پرسوں مجھے ایک بچے نے ینگسٹر نے میں نہیں جانتا مانسیرا سے فون کیا میسج کیا
اس نے کہا سر میں ایم اسلامیہ تھا، میں داخلہ لے لوں پروجیکٹ مینجمنٹ میں نے پہلے تو اسے ایک رپلائی کیا، پھر میں نے تھوڑی دیر بعد اسے وائس کوڈ بھی بھیجا، میں کہا بسم اللہ بیٹا کرو، کیوں کہ میں نہیں کہتا، ڈیٹا بتا رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں پروجیکٹ مینیجرز کی جابس ہیں، تو ایکچولی جب جابس ہیں تو اس کا مطلب ہے گروتھ ہے، ایم اسلام ہی آگے کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سائڈ اور یہ سائڈ میں ضرور بتا اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایز این اکیڈیمشین ایز ویل ایز اے پیرنٹ ایز اے ٹیچر ایز اے پروفیشنل ہمارا یہ مقصد ہے کہ یوٹی میں بھی ہمیں ہمیشہ لوگوں نے سوال یہی کیا کہ پروفیسر بتاؤ بچے کا میٹرولوجی بھی داخلہ ہو گیا ہے تے میکینیکل میں بھی تے مائننگ میں بھی، وہ اس وقت بھی ظاہر ماں باپ ہمارے بھی ماں باپ ہمارے لیے یہی سوال کرتے تھے، آج کے پیرنٹس کا یہی سوال ہے، تو ایز اے ٹیچر بات کر کے میں پریشان ہو جاتا تھا، میں نے کی جواب دیا کیونکہ رسک کے معاملے تو کچھ اور ہی ہے، وہ ڈگریوں سے کہیں بھی جڑے نہیں ہوئے، بندے کے ماتھے میں رسک لکھا ہوتا ہے یا اس کی ایفرٹ ہے۔ اینی ویز ہیونگ سیڈ دیٹ جی بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بگ ڈیٹا ٹاپ پر ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب نے پرسوں تک سے مجھے ایجنٹک اے آئی پہ کچھ ٹائم دیا، پھر میں نے N8N پہ جا کے خود کافی سارا زور لگایا اور N8N میں نے پچھلے 72 گھنٹوں میں کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اس کے بغیر گزارا نہیں، آپ ایم اسلامی آدمی ہیں، آپ جو بھی ہیں آپ کو ایجنٹک اے آئی پڑھنی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی، باقی لیڈرشپ سکلز بھی ہیں، تو اس کا معاملہ لطیفہ وہی ہے، وہ بچے کو بچایا تھا، ڈبکیاں لگ رہی تھیں اس کو، تو ایک نوجوان، میں نہیں آپ جیسا کوئی نوجوان، اس نے چھلانگ ماری، بچے کو باہر لے آیا، ماں کو دیا، ماں نے دعائیں دی، میرے جیسوں نے تالیاں بجائیں، کیا بات ہے جی، کیا جوان ہے پنجاب کا جج۔ تو بچے نے ایک ہی سوال کیا تھا نوجوان نے، تالیاں تے بجاؤ لیکن منو یہ دسو منو دھکا کنے دیتا اچھے۔ سو زندگی میں دھکا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو دھکا کہیں نہ کہیں مل جائے گا، وہ لیڈرشپ سکل سے آپ آ ہی جائیں گے، آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ 40 سال کے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ ابو جی لگ جائیں گے، دادا بھی نانا بھی بن سکتے ہیں آپ، چانسز آر نا، دعا کرنی چاہیے۔ تو وہ ظاہر ہے آپ کو یہ سکل سیکھنے چاہیے، نہیں تو بہت سے میں نے ایسے بھی میں جانتا ہوں بزرگوں کو کہ ان کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ساڈے دادا جی 20 سال پہلے مر جاندے نا تے ساڈا خاندان پتہ نہیں ترقی کر جاتا، اللہ معاف کرے۔ تو ایسا بزرگ بننے سے بچیں کہ ینگسٹر جو ہے نا وہ آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہوں، تو ایسے سکل سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ان بچوں سے دعا لینے کی کوشش کریں۔ تو ویڈیو میں نہیں شیئر کرتا وقت کی پاسٹی کو دیکھتے ہوئے۔ نیکسٹ۔ اچھا جی، یہ سلائیڈ کو دکھانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس آئیڈیا کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ کہیں بھی بھائی جاب کر رہے ہیں دن میں 2 گھنٹے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں، یہ 2 گھنٹے ہم مسلمانوں والے نہیں ہیں کہ جو علامہ اقبال نے نظم بھی لکھی نا کہ تحریک خلافت چل رہی تھی تو وہ آئے ٹرکش کوئی ڈیلیگیشن آیا لاہور میں، انہیں بادشاہ مسجد میں نماز پڑھائی گئی، انہوں نے پڑھی تو انہوں نے بعد میں ایک بات سے کہا یار آپ لوگ بھی نا ہندوستانی پنجابی مسلمانوں کی نمازیں بڑی لمبی ہیں، انہوں نے پھر جواب دیا کہ ظاہر ہم غلام قوم ہے نا تو غلام کی نماز لمبی ہوتی ہے۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ ایک چیلنج ہے کہ نیو یارک میں ہیں آپ یا لاہور میں ہیں، 2 گھنٹے باوجود ضائع ہو جاتے ہیں ہر بندے کے، اور یہ ہم جانتے سمجھتے ہیں کہ ایکٹیو 3-4 گھنٹے ہی رہا جا سکتا ہے۔ جیسے میں اکثر ایک انالوجی ڈرا کرتا ہوں ازراہ مذاق کہ صبح صبح جب آپ کو گھر والی ماں بہن بیٹی بڑا چائے کا کوپ اور ڈبل فرائی بنا کے پراٹھا بنا کے دیتی ہے نا، تو اس کے بعد آپ 4 گھنٹے بالکل F-16 کی طرح فلائی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بار بات وہی آتی ہے، دوپہر آتی ہے تو اونگ آ جاتی ہے بندے کو، کمزوری ہوتی ہے، بھوک، جب تک کھانا کھاتا ہے پھر اونگ آتی ہے، تو کیلولا کرنا چاہیے۔ تو نیکسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب اٹھ گئے ہیں تو بھائی آپ آ جائیں، کیونکہ نیکسٹ کر بھی گزارا ہوگا آج، کوتاہی میری بھی ہے، مجھے دوسرا پوائنٹر بھی لے آنا چاہیے تھا، میں نے یہاں بھی کوئی نہیں صبح تھا کہ گرو ورک آپ چلا رہے ہیں نا اپنا ایک پوائنٹر خرید کے رکھو، نائٹ پی ایل این بھی آکھے ہیں 500-700 کی انویسٹمنٹ ہے، اسی کی دارہ کہنا دو کہ 500-700 لا لو ٹیکنالوجی دے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں بڑا برا سا لگ رہا ہوتا ہے، پروفیشنل نہیں لگتا، اگر یہ وقت جاتا کہاں ہے، اس حوالے سے یہ ہے اتنا کہ ہم لوگ آج کے دور میں وہ اشاروں ہاں ہیں یا ہم ہیں،
ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا لک بزی ڈو نتھنگ یا موبائل پہ کام کرنا یا ہر وقت پڑھ لو یہ زندگی ہے. اور اتنی زیادہ ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کہ آج ماں باپ سے ہم اتنا آئی کانٹیکٹ نہیں مینٹین کرتے یا استاد سے نہیں کرتے یا کسی سے بھی نہیں کرتے, ہم اسکرین کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. سو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بزی لک بزی ڈو نتھنگ مذاق میں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ کل کو بچے جو ہے نا آپ کو سمجھ جائیں گے, کولیگ سمجھ جائیں گے کہ کوئی نہیں دائی لایا ہوا ہے. نیکسٹ. سو ضروری یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اسکیجول میں ڈال لینا. آپ کو جو کہے ہے جی جنہیں لایا گلی میں ادھر والی چلی میں کرو میں دہی لین گیا سا تے میں 3 گھنٹے نا سپ دا تماشا دیکھ کے آ گیا. ٹھیک ہے, یہ چیلنج ہمیں بھی ہے. اپنے آپ کو جو بندہ جو کام کہے نا اس پہ ہم نے یس سر نہیں کہنا, یہ بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہی 24 گھنٹے ہیں ان میں آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کام میں کروں گا یہ نہیں کروں گا. پولائٹلی آپ نے کسی کو نو بھی کرنا ہے, زندگی میں سنب بھی کرنا ہے کہ آپ اسے کہیں. تو ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کیجیے گا. ویسے میں نظر آ رہا ہوں نا جی جگہ کھڑا ہوں, جی بالکل پتہ چلے دنیا میں میری تو نظر میں ہائی نہیں تھلے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے جی کہ جب میں کبھی پروفیسر یونیورسٹی میں ہوتا تھا چیزوں کی میں پرواہ نہیں کرتا. میرے کولیگ نے کہا کہ تو 3 گھنٹے کا لیکچر آیا ہو گئے نا جا کے کراؤ. ٹھیک ہے, تو میرے دل میں کچھ میرے ہوتا تھا پروفیسر کہیں یہ گلا کرتے ہیں. تو وہ ہے مجھے اوور دا ایئرز ریئلائزیشن ہوئی کہ بڑا ضروری ہے سچے کھمے دیکھنا. سچویشنل اویئرنیس F16 ہوئے F35 ہوئے یا ٹرینر ہوئے وہی بڑی ہونی چاہیے کہ آڈینس نا آئی کانٹیکٹ دیکھ رہا ہوئے کون سو گیا کہ کون بور ہو رہا ہے. سو یہ جی بابا جی ہے ڈینیل پنک, ان کی کتاب ہے. یہ امریکن پریزیڈنٹ کا بھی اسپیچ رائٹر رہا ہے یہ صاحب. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم دن میں کچھ حصے میں پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ حصوں میں ہم تھکے ہوتے ہیں. ہمیں کیلولے کی جو کہا گیا سنت ہے کہ پتہ نہیں کتنی ساعت ہیں اس سے بتایا جاتا ہے اگر آپ کریکٹ کرنا چاہیں کہ 24 منٹ یا آدھے گھنٹے کا کیلولا ہوتا ہے. اور میں نے باہر کی دنیا میں دیکھا ہے, ہمارے یہاں تو دفتر میں سونا ایک گناہ کبیرہ ہے نا. میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں کبھی الیکٹریشین کو فائر ہوتے دیکھا, ڈین صاحب نے آ کے انہیں فائر کر دیا تو ستا سے. بھائی سونا ویسے غلط بات ہے, میں نہیں کہتا اسے انکریج کرتا, بٹ آئی فیل لائک کہ یار آپ آدھے گھنٹے کے لیے دفتر میں سونے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ لنچ بریک ہوئی ہے اور سونے کے لیے اگر آدھا گھنٹہ بندہ سو لے گا وہ تمہارا فائدہ ہے, آرگنائزیشن کا فائدہ ہے, اس بندے کا بھی فائدہ ہے. اس کی صحت بڑی ضروری ہے, اگر صحت نہیں تو کچھ نہیں. اوکے جی. سو پروڈکٹیوٹی تبھی ہو سکتا ہے کہ انرجی کو اور ورک لوڈ کو مینج کیا جائے. کیونکہ میں نے پی پی ایم آئی میں کیونکہ ذرا میری بیک گراؤنڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے تو میں نے انہیں وہاں کو لوگوں کو پوچھا یہ کہ سر میکسیمم پاور ٹرانسفر تھیورم کیا ہے. 2 دن الیکٹریکل انجینئر بیٹھے تھے, ایک آدمی نے ڈرتے ہاتھ کھڑا کیا اور پھر لطیف بھائی بنا انہوں نے کہا یاد کوئی. میں نے کہا چلو کوئی نا بڑا بھی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ظاہر ہے آپ بیلنس کرتے ہیں ان پٹ سائیڈ اور لوڈ سائیڈ کی امپیڈنس کو. تو سملرلی انرجی جو آپ کے ہے, آپ نے 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں, صبح بڑا کوک چائے کا پیا ہوا ہے تو بنتا نہیں ہے کہ آپ منجی تو میں ڈال کے نا اس پہ لیٹ جائیں. اب بنتا ہے 16 لاہور کی فضاؤں میں نا سرگودا کی اڑے. ٹھیک ہے, کچھ کر کے آئے, ورک لوڈ کچھ تو کچھ کر کے آئے. سو یہاں ایک چھوٹا سا انفوگرافک میں ایک مینٹور کہتے ہوتے ہیں بڑا ضروری ہے, اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ ویڈیو تو چلائیے گا. تو ہارورڈ بزنس اسکول کی فیکلٹی کے لوگوں نے یہ بنائی ہے ویڈیو, تو یہ ویڈیو اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے جو آئیڈیا ہم ڈسکس کر رہے ہیں. Every living thing has a biological clock operating on a 24-hour cycle, a pattern called circadian rhythms. Each day, your body moves like a surfer between peaks and troughs of energy, with spikes, dips, and rebounds. Once you understand your own pattern, you can accomplish more with your peaks and better mitigate your lows. So it pays to learn your rhythms and surf the energy waves. As you wake up, your body temperature rises. You gradually feel more alert and energetic. For many people, energy peaks at some point in the morning. With your brain in high gear, you're capable of focused, complex work, and you feel more optimistic. So go ahead and review that detailed report or meet with a new client.
Most people's moods slump in the afternoon, and our thinking is more likely to be fuzzy. Use these low energy or low enthusiasm troughs for routine or simple tasks. But the day isn't over yet. Many people get a second wind, a rebound in the late afternoon through early evening, when mood and energy begin to rise again. We don't reach quite as high as our peak, but we're more creative, perhaps because our mental guardrails are down a little, allowing the brain to make new connections. If you are working on a difficult problem in the morning, you might get that aha moment late in the afternoon. But hang on, for every rule, there's an exception. About a quarter of the population, the night owls among us, follow a different pattern. They start the day in rebound mode with greater creativity, then experience a midday slump and become alert and focused later at night. A good day isn't about how much you can get done, but the meaningful things you accomplish. So pay attention to your circadian rhythms and learn to surf your energy waves. यहाँ से मैं एक बात करके आगे बढ़ता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं मैनेजमेंट की, इनमें ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं बताई जा रही होती, मोर और लेस ये रिफ्रेशर होता है और उस नॉलेज का जो ऑलरेडी हम इस्तेमाल करते हैं, अपने बड़ों को करता देखते हैं और अपने घर से माँ बाप, फिर स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के सब और इवन जिन लोगों के पास हम बैठे होते हैं ना, अगर वो क्या कहते हैं यंगले और वेले होंगे तो हमारे भी वेले होने में कोई फिर वो नहीं होगा मेरा शक। लेकिन अगर आप बहुत प्रोडक्टिव लोगों में बैठते हैं तो बताया जा रहा है कि आप 5 बंदों की एवरेज होते हैं, तो जिन 5 बंदों से दिन में आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं लामोहल्लापन जैसे हो जाते हैं। तो बात यही है कि रिफ्रेशर यही है कि एनर्जी और वर्कलोड को मैनेज करना है। तो ये हमें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, ये जो कैलूले वाला पावर नया वाला कॉन्सेप्ट है, नवी कुछ साइंस इजाद नहीं हुई, ये सदियां पहले भी बुजुर्ग ये करते थे, तभी वो इतने एक्टिव रहते थे ना। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब इतनी अच्छी अच्छी बातों को करते हुए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बाकी यही है, उर्दू में मैंने भी अक्सर किया, मैं सिर्फ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का उन्होंने उनको पैसे नहीं देते हुए बस, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दोस इंस्टीट्यूशंस के चले नॉलेज उनका है जिस पे मैं बैंक कर रहा हूँ। सो जब आप थकावट का शिकार होंगे तो आपको कैलूला लेकर करना पड़ेगा, लंच का टाइम होएगा ना तो खाली पेट जैसे बताया गया नमाज नहीं होती मेरा ख्याल, बल्कि असल शायद बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह या किन बुजुर्ग का है कि रोटी इस्लाम का एक छठा रुकन है, तो वो रोटी इसलिए रुकन है, रोटी की अहमियत है, कैलूले की अहमियत है, नींद आई हो, एक भूख लगी है, इबादत ना करो बताया जाएगा, तो पहले आप रोटी खा लें, उसके बाद फिर आप मुश्किल काम करेंगे। दूसरा शॉर्ट ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है। दोपहर में आधा घंटा दफ्तर में सोना हर बॉस को चाहिए, जो 40 साल का हो गया जिसके पास टीम है ना, उन्होंने 10 से काका जी नमाज दी ब्रेक है, रोटी दी, आधा घंटा सोना है, बंद कर दो बत्तियां। बाहर की दुनिया में हमने ये देखा है, लोग दफ्तर में ना शीशे के पार आपका सुपरवाइजर सोया होता है तो हम उसे नहीं डिस्टर्ब करते, बिकॉज यू नो लंच ब्रेक है, एक बंदा सोया हो रहा है, सो के उठ के ही और शी इज अवेलेबल। आगे चले डॉक्टर साहब। सो ये अब रिसर्च की बातें भी जाहिर है, मैं क्या कहूँ, मेरा बैकग्राउंड अब ये भी है रिसर्चर का, मैट्रिपल का जर्नल है जी, जड़ा साडा बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। एक दफा रिकॉग्नाइज हमने करवाया 4 साल बंद होने के बाद, फिर अब हमने रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेशन दी है, हमारी हो जाएगी, तो उससे भी हमें खुशी है कि डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब हमें स्पीयर हेड कर रहे हैं। तो अगर तो काम अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे, नहीं तो अगर शर्मिंदगी का वक्त आया तो ਅਸੀਂ नाश जाएंगे, ठीक है। जिम्मा तो उसको हमने कहना ਅਸੀਂ जिम्मेदार हैं, ठीक है। मैं बोले डॉक्टर साहब वाल काया कॉल डाइवर्ट कर देनी है, होते ना तो कॉल करो बंदा पूछो ले जी। ऑन ए लाइटर नोट तो सर नोबेल प्राइज 2017 का, लेकिन 2017 में भी वो रिसर्च कर रहे हैं। मैं समटाइम्स हंसता हूँ, उससे एंजॉय भी करता हूँ कि टाइटैनिक पे सिर्फ फिल्म कामयाब नहीं है, टाइटैनिक पे आज भी रिसर्च हो रही है, तो इंसान पे आज भी रिसर्च हो रही है। और वो ये बता रहे हैं, जैसा वो भाई उन्होंने जरा औखा सा नाम बताया ना, सर्केडियन रिदम्स, कि मुझे एक दफा हमारे उस्ताद ने यूटी में कहा कि बंदे का ईमान भी ऐसे ही बढ़ता है साइन वेव की तरह, तो सेहत यहाँ का सर्केडियन रिदम भी ऐसे ही है। आप पीक पे होते हैं सुबह, फिर दोपहर को आप
کلولے کی ضرورت اور روٹی کی ضرورت، پھر آپ ڈاؤن ہوتے ہیں، پھر شام کو شیر جاگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے 10 بندوں کو کام کرانا ہے، میرے کو کرا دو، وہ جن نکل آتا ہے نا لیمپ کے اندر سے، ہے میں کھا جاؤں گا، مجھے کام بتاؤ. آگے چلیں سر. سو پارکنسنز لا جی سرکاری ملازموں نے ہی یہ ایجاد کیا تھا. میں سرکاری لوگوں سے جب بتاتا ہوں تو اکثر کہتے ہیں سلائڈ ڈیلیٹ کر دو، بٹ یہ بھی ضروری ہے اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ سر پارکنسنز لا یہی بتاتا ہے ایریا انڈر دا کرو تینوں جگہ سیم ہے. ایک کام آپ بندے کو بتائیں گے 2 گھنٹے میں اسموتھ کرو سے ہو سکتا ہے. اگر آپ افسر کو یا بندے کو بتا دیں گے 3 گھنٹے ہیں، وہ 3 گھنٹوں میں بھی کام کر لے گا. اور اگر آپ کے 8 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، وہ منجی ڈالے گا، کام وہی کرے گا 8 گھنٹوں میں. تو یہ کوئی نئی ریسرچ نہیں ہے، لیکن بہرحال انسانی فطرت کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس پہ میں پھر آن لائٹر نوٹ سرکاری افسروں کو بھی اور سب کو اپنی آڈینس کو یہی جوک سنا کے اینیکڈوٹ سنا کے آگے گزرتا ہوں کہ میرے جیسے کسی شہری کو گیا نا کوئی گاؤں کوئی سیر کرنے دیکھے، تو جب وہ واپس آ رہا تھا تو کسان تو اس نے پوچھا یار گھنٹے میں میری ٹرین آنے والی ہے، تو اگر آپ مجھے بتاؤ میں کتنی دیر میں پہنچوں گا. اس نے کہا جی سر اگر آپ یہ جائیں گے نا پگڈنڈی سے یا سڑک سے تو تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے. تو اس نے کہا نہیں کوئی طریقہ جلدی کا بتاؤ. اس نے کہا سر یہ کھیت ہے ادھر سے آ جائیں آپ شارٹ کٹ ہے. اس نے پوچھا شہری بندے نے کہا کھیتوں میں کیا؟ کھیتوں میں کتا ہے. تو سر یہ وہی ہے کہ پیچھے آپ نے کتا چھوڑ دیا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کام جلدی کریں گے. تو یہ بھی جسے مینجمنٹ میں ٹیرر کہتے ہیں یا رولا مارنا، وہ یہی ہوتا ہے باس کو ڈرا کے ابا جی یا باس آپ سے کام لیتا ہے. تو وہی دیکھ لیں پارکنسنز لا is working either against us or for us. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. آگے چلیں ڈاکٹر صاحب. تو بیچ میں نے کہا تھوڑا فریم آپ سے وہ بتاتا جاؤں نا. تو باقی یہی ہے کہ مہاتما گاندھی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ موڈ اور انرجی بدلتا رہتا ہے. انسان کے اندر 20 انسان چھپے ہوتے ہیں. جب اس نے ناشتہ کیا ہوگا، رات کی 8 گھنٹے کی بیوٹی سلیپ لی ہے، گھر والی سے وہ لڑ کے نہیں آیا ہے جی، تو اس وقت اس کے ساتھ آپ بات کریں گے بڑا خوش مزاجی سے 8 بجے صبح 9 بجے ملے گا. لیکن باوجود اگر کچھ بھی مسئلہ غلط ہے، تو اگر بندہ گھر سے لڑ کے آیا اس کا موڈ صحیح نہیں، تو پھر اس بہت سے آپ بھی 8 فٹ کا واسطہ رکھیں اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل یہ ایسا ہی ہے. آگے چلیں سر صاحب. سو روٹی کی بھی اہمیت ہے، نیند کی بھی ہے. اب کچھ چیزیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، جسے اکثر پھر آن لائٹر نوٹ کہتے ہیں جڑی شاید ہم تنگ کر رہی ہے پھر کیوں نہیں دیتے. تو وہ سر یہی مسئلہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں، تو اس میں جو چیزیں تنگ کر رہی ہیں وہ ہمارا ڈسٹریکشن کا سب سے بڑا سورس ہے. ہمیں یہ چیزیں بہت تنگ کر رہی ہیں ہر ایک کو، وہ چاہے 40 سال کا ہے چاہے 20 سال کا ہے، کوئی ینگ ہے اولڈ ہے بٹ ہے وہ چیزیں تنگ کیا کر رہی ہیں وہ ہم مل کر دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ یہ لنک نہیں ہے. اچھا یہ سارے ٹول کٹس یا جاب ایڈز ہیں، یہ میں نہیں بنائی ہیں، یہ ہارورڈ بزنس فیکلٹی نے بنائی ہیں. یہ میں سیشن میں بھی صدقہ جاریہ کر کے شیئر کرتا ہوں کہ یار آپ جا کے دفتر ایک پھکی کھا لو، اپنا دیکھو پیک ٹائم آپ کا کیا ہے. جی کر دیں گا صدقہ جاریہ تو ضرور کرانا میرے پرانے باتوں نویں نہیں کر دیا گا. اسے ڈرنا نہیں. سلائڈز بھی مطلب سلائڈز کا بھی کوئی کمانی ہے. I feel like میری سلائڈ تو میں ہی پریزنٹ اچھا کر سکنا، دوسرا لے بھی لے گا کی کر دے گا. سو یہ اچھا کہ ہارورڈ بزنس اسکول نے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، یہ انہوں نے چیک لسٹ یا جاب ایڈز بنائی ہیں مینجمنٹ میں، وہ ٹول کٹس یا جاب ایڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو مینجمنٹ والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ استعمال کریں گے آپ کو بھی فائدہ رہے گا. سر اگلی سلائڈ بڑھاؤ سر، کہتے اسے شیئر کر ہی دیں گے. نیکسٹ چیز سر یہ ہے ڈیجیٹل ڈیوائسز سب سے زیادہ تنگ کر رہی ہیں ہمیں. کو ورکر انٹرپشنز ہیں، تھوڑی دیر بعد کو پوچھنا آ جاتا ہے سر میں واش روم چلا جاؤں ہے جی میں نچ مار لاں. یہ جو ہے نا کو ورکر انٹرپشنز ہیں. پھر آفس نوائز، اوپن آفسز کا دور ہے، کانسنٹریٹ کرنا آج کے بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر اگر آپ اندر سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کا بچہ یا آپ کو بیگم صاحبہ یا کوئی بزرگ بیمار ہے، تو ظاہر تب بھی آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پر بھی اپنے ڈسٹریکشنز کے لیے ایک ٹول کٹ ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب آگے چلو.
سب سے بڑا جو مینٹل فاگ ہے وہ ٹیکنالوجیکل ٹائم سنکس پیدا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے اس کو ڈی کلٹر کریں گے. اس میں یہی کہا گیا کہ ہم اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ میرا کاکا میری کاکی کتاب نہیں پڑھتی, میرا کاکا جم نہیں جاتا. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے, اگر باپ جم جاتا ہے, باپ کے پاس کتاب ہے, باپ جہاں سوتا ہے اس کی سائڈ ٹیبل پہ کتابیں پڑھی ہیں, ابو جی جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اس کے ڈیش بورڈ پہ بکس ہیں. آپ اپنے کاکے کو کہنے کی ضرورت نہیں, اپنے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. یہاں وہی لطیف ہے جو ایتھکس میں بھی یا کہیں بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا ساری ایتھکس کی ٹریننگ اب گھر میں باپ ہی کر دیتا ہے بیٹے کی یا ماں کر دیتی ہے. جب آپ بیٹے کو کہتے ہیں نا بیٹا بیل ہوئی ہے باہر جا کے دیکھو انکل شکیل آئے ہیں, اور اگر انکل شکیل آئے ہیں وہ پوچھیں آپ کے پاپا کیا ہیں کہاں ہے تو کیا جواب دینا, گھر نہیں. یہ میں آڈینس میں اکثر وہ آپ اچھی خاصی ٹریننگ نا اس کی, اسے آپ لاکھ حدیثیں سناتے رہیں, قرآن پاک کا حافظ بھی بنا دیں, ٹھیک ہے. وہ جو ٹریننگ آپ نے کر دی تھی نا کہ انکل شکیل کو کہتا ہے بچہ کہ پاپا نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کہہ دوں کہ میں گھر نہیں ہے, اور لاکھ ٹریننگاں نے تسی گھر ہی کر چھڑی. سو سر اس میں سجیشن یہ ہارورڈ بزنس اسکول والے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کتاب ہاتھ میں نیڑے رکھیں, ٹھیک ہے. نماز آپ ہوں پڑھیں گے, کتاب پڑھیں گے, آپ کا کاکا کاکی بھی آپ کو دیکھ کے لا محلہ پڑھے گا. جیسے اگر تسی موبائل فون تے لگے رہندے ہو انہوں جس تسی آکھو گے نا موبائل فون نہ استعمال کریا گا, آپ اسے کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اوکے جی, پھر یہ ٹیبز اپنی بند کر دیں, کافی سارے ہمیں ٹیبز ہیں بھی تھوڑی تھوڑی جو پاپ اپس آتی ہیں نا, پاپ اپ ونڈو, یہ پاپ اپ ونڈو ہمیں بھی پاپ آؤٹ کر رہی ہیں. تو اسی طرح نوٹیفیکیشنز بھی آف کر دیے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی موبائل فون بند رکھا کریں, بلکہ اچھی بات ہے. میں کئی آرگنائزیشن میں جاتا رہتا ہوں, میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہ فون رکھوا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امپلائی 8 گھنٹے فون استعمال نہیں کرے گا. تو میں یہ آئی تھنک اٹ از اے کائنڈ آف اے بیسٹ اسٹریٹجی کہ آپ 8 گھنٹے نہیں, آپ 4 گھنٹے کی ریکویسٹ کر لو کہ 4 گھنٹے نو بڈی ول یوز. میں باس ہوں, میں بھی نہیں کروں گا, تنو بھی نہیں کریں گے, اگر کوئی بھی نہیں کرے گا. 4 گھنٹے بعد سارے 2 گھنٹے نا سارے کھیل لیں گے ہم, جو بھی ہم نے کرنا ہے. آگے چلیے گا سر. سو دوسرا یہی ہے کو ورکر انٹرپشنز کے لیے یہ ہے کہ سیٹ ایکسپیکٹیشنز. لوگوں کو بتائیں کہ یار 12 بجے میں نا جب میرا واٹس ایپ آف ہوتا ہے نا تو میں سویا بھرا ہوتا ہوں, میں سو جاتا ہوں 10 بجے 12 بجے. اگر آپ لوگوں کو بتا دیں گے ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں اویلیبل ہوتے 12 بجے کے بعد, اور صبح 8 بجے سے پہلے 10 بجے سے پہلے یہ پسند نہیں کرتے, لوگوں کو اپنی عادتوں کا پتا ہوگا. دیکھیے یہ والا دکاندار والا معاملہ ہے, کہ دکاندار کا ہمیں پتا ہوتا ہے یہ فلاں وقت دکان کھولتا ہے, تو اس پہ کوئی بندہ مائنڈ نہیں کرتا. سملرلی لوکیشن کو مینیج کرنا چاہیے ہمیشہ سے, ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن بائی لٹکا دیں. لوگ آپ اوپن اسپیس میں ہیں تو آپ جو ہے لوگوں کی طرف کمر کر کے بیٹھ جائیں, یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, کوئی بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ڈونٹ ریوارڈ دا بہیویئر. کبھی کوئی رات کو 2 بجے فون کرے آپ کو اور پوچھے ڈاکٹر صاحب سوتے نہیں سارے, یا یہ جوانی میں یار مذاق کرتے ہیں جی, ہے جی یار آپ کو بیل بجا کے ہم بھی ناچ جاتے تھے, ساڑی بیل بھی کہیں جا کے ناچ جاتے ہیں. تو وہ آپ ایک دفعہ معاف کر دیں, 2 بجے کہہ دیں. اگر آپ کو پوچھے یا کوئی خاتون زنانہ آواز ہے رات 2 بجے بڑا مزہ آتا ہے, وہ پوچھے مجھے نیند نہیں آ رہی میرے نال گلا کرو, تو آپ چلیں 5 منٹ باتیں کر لیں, لیکن ڈونٹ ریوارڈ دا بہیویئر. کہ بتائیں تانوں نیند نہیں آ رہی, منو آ رہی, میں سو دفتر جانا ہے, میرے کو ٹائم نہیں ہے, 8 بجے کی کال اٹھا لی ہے, نیکسٹ ڈے میں بلاک کر دیا گا نمبر, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ ریوارڈ دا بہیویئر. بچوں کو ینگسٹر کو ہم نے بتانا ہے. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ سلائیڈ. اوکے جی, یہ میں اکثر ایکٹیویٹی کے طور پہ شیئر کرتا ہوں, تو کافی ساری میں نے باتیں کی ہیں, یہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. اس پہ سارے میں اکثر اپنی آڈینس کو کہتا ہوں کہ آپ بتائیں میرے ساتھ اس کانٹینٹ کے ساتھ انگیج ہوں, کہ یہ بتائیں آپ کے خیال میں جب آپ کو انٹرپٹ کرتا ہے کوئی بندہ بات کرتے ہوئے, چلیں بات کرنا تو ایک چھوٹا عمل ہے, کوئی بات نہیں. ہم کون سا اکثر مجھے فون کال کرتے ہیں دوست صاحب, تو میں کہتا ہوں اگر میں زیادہ تھکا ہوا ایگزاسٹڈ نہ ہوں اور پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں میں کہڑا ایٹم بم بنا رہا تھا یا میں پٹھیاں تالا لا دی, نہیں کسی گل کرو. انلیس میں ڈرائیونگ نہیں کر رہا یا میں خود پریشان نہیں ہوں. لیکن اگر آپ کو کوئی انٹرپٹ کرے فوکس کام کرتے ہوئے, تو سوال یہی ہے
آپ احباب سے کہ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. 4 آپشنز دی گئی ہیں. ایم سی کیوز کا دور نا میں گجرات یونیورسٹی گیا تھا نا کافی بڑے پہلے تو ایسی ایم سی کیوز کا دور آ گیا. میں ذرا پرانے دور میں طارق عزیز کے دور میں نا اللہ علیہ رحمت کری ہے گارڈر ٹاؤن ہی کہتے سن تو وہ آپشن نہیں سن دیں وہ تھی جواب دے رہے ہیں. پھر دور آ گیا ایم سی کیوز کا. آپ کا بچہ کہتا ہے مجھے 4 آپشن دو پھر جواب دے رہا. سو آپ اپنا جواب سوچ لیں. میں باری باری سب سے انگیج ہوتا ہوں. سر وہ جس کاکے کے لیے ہم آئے اتنے کپڑے پہن کے وہ نہیں آیا بلایا نہیں ہے. میں نے کہا تھا میں نے تمہیں میسج بھی کیا آپ کی سفارش بھی پوائی ہے کہ وہ کاکا ضرور آ کے ملے. نوجوان ہے ڈاکٹر صاحب کا شاگرد نور والے سارے. تو آپ اپنا جواب سوچ لیں. میں آپ سب سے پہلے بھائی نے مجھے کافی پلائی تھی پانی انہوں نے پلایا لنگی آتی ہے. بھائی نام بتائیے گا ذرا. عمر صاحب. سر عمر صاحب کا کیمرہ بھی دکھا رہا ہے. ہاں جی عمر صاحب کیا کہتے ہیں آپ وٹ از یور ٹیک. اتنا وقت سر ضائع ہوتا ہے. اگر آپ کو ایوری بندہ آ کے پوچھے سر میں بات کروں چلا جاؤں سر یہاں مجھے جو ہے نا کیڑے کھانے ہیں پانی گلاس پینا ہے. ایک مائنر ریکویسٹ آپ بڑے سنجیدہ ہو کے نا بڑا فوکس کام کر لیں. جی عمر بھائی کیا اندازہ ہے اتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے مائنر ریکویسٹ. ٹھیک ہے بھائی سر اپنا نام بتائیں اپنا عہدہ بتائیں. میرا نام شاہد ہے. شاہد صاحب. جی شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کی کرے تو عمل کا جی 5 منٹ میکسیمم 5 منٹ آپ نے مائنر ریکویسٹ میں ضائع ہو جاتے ہیں. آپ سے ابھی وہ پوچھ رہے ہیں میں نے پانی پی لوں میں نیچ مار لوں. یہ ڈاکٹر صاحب گاڑی والی آ گئی ہے 13 منٹس. آپ سمجھتے ہیں نمبر 13 میں اٹلی گیا اور میں نے سنا یورپ میں باقی نمبر 13 کوئی نہیں ہے. جس طرح چائنا میں پا ہے کاٹ کے تو 4 کو شاید سب بڑا مائنڈ کر دیں وہ کہنے تو کوئی موت پا رہے ہیں. آپ 4 نمبر وہ اصل میں 4 کا مطلب موت بھی ہے. موت ہے جو 4 ہے نا تو ڈاکٹر صاحب 8 تو بڑی خوش ہوتے ہیں وہ. سو نمبر 13 ہی باقی ناپسندیدہ ہے. نہیں جی ڈاکٹر صاحب تسی رہ سر 60 منٹس. ڈاکٹر صاحب سے دو چھال مار کے ڈاکٹر صاحب کو کوئی چھوٹی سی گاڑی میں تو ایک گھنٹہ ضائع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب لگے چلو ڈاکٹر صاحب کسی بڑی چھال مار اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا اسی چاہتے تھوڑے دفتر کوئی نہ آئے. استاد سر کیجئے گا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا یہ جواب میں دے رہا ہوں سر بالکل. یہ تو میں نے ایکٹیویٹی کے لیے سر یہ ہوتا ہے کہ آڈینس کو بھی انگیج کرنا اور ان کو بھی دیکھنا. سر یہ چیلنج ہوتا ہے. میں اپنے بزرگوں کو میں سنتا تھا ایون پرسوں میں ہم ٹی وی کے ڈرامے بھی بعض کا دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا کھانا کھاتے ہوئے یا ویسے تو اس میں کہتا میرا دماغ دوڑتا ہے. تو یہ دماغ ہمارے مائیوں بابوں کے نہیں دوڑتے انگریزوں کے بھی دوڑتے ہیں. اور یہ تکلیف ہمیں بھی ہم بھول جاتے ہیں. کانسنٹریٹ کرنا اوکھا ہو رہا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی. اور آج کے بچے کا بھی آج کا بچہ آج کا پروفیشنل کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا. یہ کمی ہے. تو وہ دنیا کیوں ہے سر آگے چلتے ہیں وہ اسٹریس سے اور ٹائم مینجمنٹ کا فقدان ہے. نہ بچے اپنے ٹائم کو مینج کر رہے ہیں نہ بڑے کر رہے ہیں. تو سر جواب اس میں یہ تھا گھڑی نال چلا دی تو دبائی ہے. جواب اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے جو ڈیٹا بتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور پریس کرو نا. تو یہ بچایا جا رہا ہے چھوٹے جو ریکویسٹ ہے نا بلا وجہ کی جو بیسیکلی آئی سم ٹائمز ڈو فیل کہ وہ اسمال ٹاک ہوتی ہے. وہ آپ کا بچہ آپ کا کاکا کاکی وہ کولیگ آپ سے صرف انگیج ہونا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پانی پی ہوں یا مجھے 10 روپے چاہیے. وہ اصل میں کچھ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں جن لوگوں کو ہم توجہ نہیں دیتے بچوں کو. وہ پھر بلا وجہ نہ ساڈے رڈار دے ساڈے سامنے آتے ہیں کیمرے دے. اگر ہم بچوں کو توجہ دیں ان کولیگز کو تو یہ وقت بچ سکتا ہے. ہم بڑوں آگے چلیے گا ڈاکٹر صاحب. لیں جی اپنے ٹائم کے ساتھ انٹینشنل ہوں. صرف ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ پروڈکٹیوٹی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے پروڈکٹیوٹی کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں 2 چیزیں کیا ضروری ہیں تو ذرا تکا تو لگائیں کسی ایک آدھ کا. جی آڈینس میں سے کوئی اوپن کوسچن. پروڈکٹیوٹی کے لیے ہاں پروڈکٹیوٹی میں 2 کون سے بڑے آئیڈیاز یا فیکٹرز ہوتے ہیں جو پروڈکٹیوٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں.
نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن، الحمدللہ میں ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کا بھی سرٹیفائڈ پروڈکٹیوٹی اسپیشلسٹ ہوں. ان کی بلکہ کال آئی ہوئی ہے کہ مجھے کچھ سن رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو 7 جنوری ہے شاید، میں نے فلائر لگایا تھا کہ اگر آپ مینجمنٹ کے گرو ہیں، ٹریننگز کرتے کراتے ہیں تو پھر آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. آپ کے اگر 200 گھنٹے پچھلے سال پورے ہوئے ہیں، آپ نے 200 گھنٹے کی ٹریننگ کرائی ہے پچھلے سال میں، تو یو شوڈ گو فار اٹ. اور 40 سال کے بھی آپ ہو گئے ہیں، بات وہی ہے. انہوں نے یہ پوچھ رہا ہے نا، آئی پی والے بھی یہی پوچھتے ہیں، IEEE والے بھی فیلو بنے. اچھا ممبر بنے تھے 10 سال پہلے ہمارے، پھر 10 سال میں کچھ وہ کتاب لکھی، کوئی ریسرچ پیپر لکھے، کوئی کنسلٹنسی کی، کوئی ٹریننگ کروائی، 40 سال کے ہو گئے تو ہمارے پاس ہمیں فیلو بتاتے ہیں. اچھا جی، سو سر ایفیشنسی اور افیکٹونیس دونوں چیزیں ہیں. ایفیشینٹ ہونا بھی ضروری ہے F16 کا، GF17 کا، پھر افیکٹو بھی ہونا ضروری ہے نا. خالی ایفیشنسی نے آنیاں جانیاں، وہ افیکٹونیس جب آتی ہے نا تو پھر صحیح ابو جی، دادا ابو یا استاد یا گرو بنتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر بندے کو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر استاد کو، پروفیشنل کو، ابا جی کو، دادا ابو کو، کہ میں دن کیسے گزار رہا ہوں، میں صرف ایفیشنسی دکھا رہا ہوں یا میں افیکٹو بھی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی مس کرتا ہے، کسی کو دکھ میں یاد آتا ہوں، مجھے کوئی ینگسٹر فون کرتا ہے کہ میں پریشان ہوں. ٹھیک ہے، آگے چلیے گا ڈاکٹر صاحب. سو ٹو ڈو لسٹ ہر بندہ بناتا ہے، آپ بھی اپنی بنایا کریں. پہلا یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے. ہم نہ بھی بنائیں تو آئی فیل لائک کہ ہم اپنی ٹو ڈو لسٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم لکھ لیں کہ اگلے ویک میں یہ کام کروں گا، یا روزانہ کی بنیاد پہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو ٹو ڈو لسٹ بڑی اچھی جو ہے وہ اسٹریٹجی آپ پرائورٹائز کرتے ہیں یو. اور ٹو ڈو لسٹ آپ کی کہیں نہ کہیں میپ ہو رہی ہونی چاہیے. یا آپ اپنے آرگنائزیشن کو سرو کر رہے ہو، اپنی ٹیم کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو، یا اپنے آپ کو، اپنے کریئر ایسپریشنز کو لے کے چلیں، یا اب ظاہر آپ کو یہ پرسنل پے آف کو فائدہ ہونا چاہیے. آئی فیل لائک یا تو ویلتھ کریشن ہونی چاہیے، پیسے بننے چاہیے. میرے ملک کو ڈالروں کی بڑی ضرورت ہے. امریکہ ڈالر چھاپ کے امیر ہے، ہمیں وہ ڈالر ہم چھاپ نہیں سکتے. ویسے تو ہم کو اجازت لے لینی چاہیے سیاحیہ مشینہ سے ڈالر چھاپیے، بٹ یہ ہو نہیں سکتا. تو کم از کم وہ ڈالر ہمیں کریٹ کرنے ہیں. سو ویلتھ کریشن، اور دوسرا یہاں پہ نالج کریشن، ایسا نالج جس سے کسی کا مسئلہ حل ہو. سو بڑا ضروری ہے. تو پرائورٹائزیشن کی ٹو ڈو لسٹ سے ہی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آگے چلیے گا. کتابوں کا جیسے میں نے اسلام آباد میں اس آفیسر کو یاد کیا، PPM کی ٹریننگ کو میں نے یوں انجوائے کیا کہ پہلے ہی خاتون افسر نے جب تعارف کروایا نا، نیب ملتان سن کے تو مجھے مزہ آیا. ٹھیک ہے جی، ملتان کیا ہے، لیکن نیب سن کے نا میرے تھوڑے سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں کہا نیب اچھا. اور دوسرا جب گھومتے گھومتے 60 اخبار میں، ویسے اکیڈیمیا کے بھی تھے، یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، لیکن آخری 3-4 لوگوں نے بتایا نا میں بریگیڈیئر ہوں اور میں میجر ہوں، میں کیپٹن ہوں، اور سادہ کیپٹن نہیں ہوں، SPD کا کیپٹن ہوں. تو دوبارہ میرے دوسرے ہاتھ میں بھی کہا نا سنسنی سی پیدا ہوئی کہ SPD. ٹھیک ہے. سو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ اردو میں کوئی کتاب نہیں. وعلیکم السلام، ویلکم. سو جی کتاب میں نے اللہ پرسوں درسوں ہوں کافی چیز کو یاد کرتے ہیں، میں نے انکلوڈ کی کہ سر یہ اردو میں بھی کتابیں ہیں، بشیر جمعہ صاحب کی کتاب ہے اور بھی کچھ کتابیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ انگلش میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، موسٹ آف مائی ریفرنسز آر ڈاؤن لوڈیبل، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں تو یہ اچھی کتابیں ہیں ٹائم مینجمنٹ میں. جی ڈاکٹر صاحب آگے نیکسٹ. سو دن میں جی یہ دیکھیں ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے، اور ریسرچ اور ڈیٹا سائنس کا ڈیٹا کی ایج ہے. سو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں یہ چیلنج آ رہا ہے کہ لوگ آپ کو آپ کے کولیگز ہی لو ویلیو ٹاسک کے لیے نا 50-60 دفعہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اگر آپ ان لوگوں سے نیگوشیٹ کر لیں، انہیں سمجھ لیں، ان کو سمجھا لیں، ان کی ضروریات سمجھ لیں، تو آپ کا اپنا وقت بچے گا اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، اور ان بچوں کا بھی وقت بچے گا. ان کو اچھی عادتیں ڈیولپ ہوئیں گی کہ اس وقت والد سے
یا بڑے سے انگیج نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، بتانی چاہیے ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ سلائیڈ. سملرلی جی اپنی پرائورٹیز کو اگر ہم نے پرائورٹائز کرنا ہے تو پری لوڈ یور کیلنڈر. ٹو ڈو لسٹ ہم نے بنائی، اس کا ذکر کیا، تو اچھے لوگ اور اس اچھی اسٹریٹجی کو ذرا فالو کرتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے کیلنڈر میں مارک کر لیں کہ فلاں دن فلاں جگہ میں جاؤں گا، یہ کام کروں گا تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ. سملرلی کریٹ اکاؤنٹیبلٹی. یہ بڑا ذرا مجھے مشکل لگتا ہے لیکن یہ بھی میرے لیے آسان ہے کہ اگر آپ ٹو ڈو لسٹ پہ عمل کریں اور پری لوڈ یور کیلنڈر کرنے کے بعد اس کام کو کر لیں تو اپنے آپ کو شاباش دیں. کہیں ساجد اقبال گڈ یار تم ٹائم پر وہاں پر پہنچے، جیسا کہ آج الحمدللہ میں گرو وقت سے پہلے آ گیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح اگر آپ ٹائم پہ کام کر لیں، آپ ایفیشینٹ بھی ہوں اور افیکٹو بھی ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کریں گے یار. اور اگر نہ ہو پائیں تو پھر کم از کم اپنے آپ کو دل میں ضرور تھوڑا سا کوسیں کہ یار کوشش کرنے کے بعد بھی میں وقت پہ نہیں پہنچا، نہ میں نے وہ کام اچھے طریقے سے کیا، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. کیوں کہ اس میں بھی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. تو یہ ذرا میرا آپ کا ہمیں اپنا اپنا احتساب کرنا ہے. نیکسٹ ڈاکٹر صاحب. تو یہ ذرا ہارورڈ بزنس اسکول والے بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، اور اف دین پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام نہیں میں کروں گا تو اس ٹائم میں دوسرا کام کر لوں گا. وہ جیسے منیر نیازی والا، اللہ ان کی بھی درجات بلند کرے، ان کی مشہور نظم ہے نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، یعنی کہ میرے ساتھ یہی ہے، میں ہمیشہ آخری وقت میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. جب مریض مرنے والا ہوتا ہے نا یا مر چکا ہوتا ہے اس وقت ہم پہنچتے ہیں. بالکل پاکستانی انڈین فلموں کی طرح آخر میں سب پولیس آتی ہے نا، پاؤں پاؤں پی کرتے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کوئی جنا ہسپتال بزرگ پہنچ گیا ہے، شیر زید پہنچ گیا نا، تو کوشش کریں اول وقت میں نماز بھی پڑھ لیں، تو اس کو بھی جا کے جو ہم نے ملنا ہے، جو انہیں عیادت کرنی ہے وہ کر لیں. لے جی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ سلائیڈ. سو ڈسٹریکشن ڈپلیٹس انرجی. یہاں میں اکثر ایک سوال کر لیتا ہوں اپنی آڈینس سے کہ ہمارا برین کنگ ہے جی اس پورے باڈی کا جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے، اس میں کتنی انرجی برین کنزوم کرتا ہے؟ جو دماغ ہے ٹوٹل آکسیجن، ٹوٹل شوگر یا ٹوٹل انرجی کتنی کنزوم کرتا ہے؟ ہاں جی میری آڈینس 50%. اور جس کا مجھے انتظار ہے وہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، آپ آئے تھوڑے آنا بھی شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب جلدی کرو. 50%. مجھے نہیں سے آتا پھر ٹھیک پا گئے. ٹھیک ہے جی وہ اتسی بتسی تھوڑا بہتر ہو گیا. اور نہ تو کہا لو سر آپ کا نام اور تعارف اگر. اسد اللہ سر کہاں سے کیسے ان کی جاننے والے ہیں یا گرو؟ اچھا یہی بیٹھتے ہیں کہ پرانے ان کے متاثرین میں متاثر ہو گیا میں تو جیسے باروں کو مین بولے گزر گیا. جی سر بتائیے سر کہ اپنا ایک تو کہا لگائے نا سر کوئی گل نہیں. 20-25%. ہاں تھینک یو سر، ہی از رائٹ آن دا جیسے کہتے ہیں بولز آئے. 20% انرجی جی ریسرچر دستے نے. میں ریسرچ دی اچھی گل یقین نہیں کرتا، ریسرچر بڑا کھجل کرتے ہیں. ایک پہلے ریسرچ کر کے دستے نے کہ جو ہے نا ایف فیڈر تو دودھ پیاؤ، ڈبے کا دودھ بہترین ہے. 20 سال ہم وہ پلاتے رہے بچوں کو، 20 سال بعد نئی ریسرچ آ جاتی ہے کہتے ہیں نہیں کیا ہے غلط ہے ہو رہا ہے. تو مجھے ریسرچر میں بھی تھوڑا سا مجھے شبہ ہی رہتا ہے. سر ویسے دماغ کنگ ہے الحمدللہ، ہم سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو وہ ٹوٹل شوگر، ٹوٹل آکسیجن کا میجورٹی کنزوم کرتا ہے. تو جسٹ آپ امیجن کریں کہ اگر انرجی ڈپلیٹ ہوتی ہے ڈسٹریکشن سے، ٹھیک ہے. اس کا اکثر مجھے وہ لطیفہ جو میں سنا دیتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے کہ فیصل آباد جا رہے تھے ہمارے لاہور سے شاعر. فیصل آباد ماشاءاللہ میرے وطن کا پنجاب کا ایک بڑا اور خوبصورت شہر اور قدردان بھی فنکاروں کا. تو وہاں مشاعرہ تھا، تو لاہور سے شعرائے کرام، اردو میں بھی عالم شعرائے کرام کہہ رہا ہوں کی بات نہیں. تو تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ نے رولا ڈال دیا، روکو روکو روکو. بس رکی، وہ ظاہر جی ٹی روڈ میں کھیتوں میں گئے. ظاہر اللہ رحم کرے تھی، عمر کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو سیو دے. تو وہ آئے، بس پھر چل پڑی. تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی بس کے اندر کہ روکو روکو روکو.
بس پھر رکی اور وہی ساری پریکٹس ایکسرسائز ریپیٹ ہوئی تو بس پھر چل پڑی جیسے 78 سال سے ہماری اپنی پاکستان کی بس چل رہی ہے پھر تھوڑی دیر بعد روکو 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 آ جاتا ہے. تو کسی نوجوان شاعر نے یا کسی مسافر نے شاعر نے پوچھا پاجی ہے تو ایسا بات پیتا رہ گیا تو ایک نے آواز دکھائی کسی دل چلے نے کہتا ہے کہ 10-12 روکو روکو ہو رہے ہیں سو سر وہ پاکستان کو 70 سال کو ساڈا بھی ایسے چل رہا ہے اور یہ جو روکو روکو ہے نا یہ بھی ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے جتنے بھی 50 سال 60 سال کی ہیں نا اور تھوڑی دیر بعد کوئی آ کے کہہ دیتا روکو روکو ڈاکٹر صاحب آگے چلو. سو ڈیٹا بھی بتا رہے ہیں اور اگلی اسٹریٹجی بھی برائن ٹریسی کی بڑی اچھی کتاب ہے میں نے آپ سے شیئر بھی کی وہ مجھے تھوڑی لگتی تو وہ کہنا چاہیے کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اسٹریٹجی کا ٹائٹل یہ ہے ایٹ ڈیڈ فراگ. ہر پروفیشنل کے کچھ ڈڈو ہوتے ہیں جو ڈڈو انفوگرافک میں بتایا گیا وہ ڈڈو ایسا ہوتا ہے صبح جا کے نا بندے کا دل نہیں کرتا دفتر جا کے نا جو دیکھا بندہ اس کے لیے نا ہمیشہ وہی اسٹریٹجی کا استعمال کرتا ہے ٹاٹی بتی والی یا لک دا ادر وے اس کا سیم نہیں. لیکن یہ وہ ڈڈو ہے جس کو چک پائے بغیر گزارا نہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کو آنے والے وقت میں نوجوان پوچھ رہے ہوں گے نئی نسل پوچھے گی اور آپ بھی اپنے کو پوچھ رہے ہوں گے. سو اچھی بات یہ ہے صبح دفتر میں جب جائیں تو پروکریسٹینیٹ نہ کریں اپنے فراغ کو کھانے کی تھوڑی سی کوشش کریں چھوٹی سی بائٹ لے لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ لگے کہ دن میں آپ افیکٹو تھے اور ایفیشینٹ بھی تھے. جی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ. سو برائن ٹریسی اگر آپ کے 2 ڈڈو ہیں تو ان میں جو ارلیسٹ فراغ ہے اسے ضرور اٹیمپٹ کریں دفتر پہنچ کے. جو مین پروجیکٹ ہے نا آپ کا اس پہ پروکریسٹینیشن نہیں ہوتی. یعنی کہ میں نے یوٹیوب میں بھی بچوں کو بات کر پوچھا نا بیٹا کو ایف آئی پی کا کیا سوچا ہے یا تھیسس کا کیا سوچا ہے تو بچے جواب دیتے تھے سر ابھی دماغ میں ہے. تو وہ دماغ سے باہر کر کے کاغذ پہ لے آنا ہوتا ہے پھر وہ ٹیبل سے لے آ کے رکھنا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر دماغ میں پڑا رہے گا وہاں فائدہ نہیں ہوئے گا اس چیز کا. سر آگے چلیے گا. اوکے جی پاور تھرو روٹین ورک اب آ گیا جسے اسٹیٹس کو کہتے ہیں یا ریپیٹیشن کہتے ہیں جو آج ہمیں جنریٹیو اے آئی اور ایجنٹک اے آئی ہیلپ کرنے کو پہنچ گئی الحمدللہ کہ آٹومیشن اسی چیز کا نام ہے کہ جو ریپیٹ کرنے والے کام ہیں جنہیں ہمارے کئی افراد ڈنکی ورک کہہ کے بھی کوٹ اینڈ کوٹ آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھر ٹائم مینجمنٹ کے پرزم سے لینس سے میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں ٹائم باکسنگ آپ نے اگر ای میل چیک کرنی ہے سرکاری افسر ہیں یا باس ہے آپ کی ذمہ داری صبح دفتر پہنچ کے ای میل چیک کرنا ہے تو سر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو آپ نے اخبار پڑھنے نا دفتر پہنچ کے ڈیوٹی ہو سکتی ہے صبح سے اخبار پڑھنا آپ کی ڈیوٹی ہو یا ای میل چیک کرنا تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ دے کے وہ کام کریں اسے نپٹائیں. یہ جو آپ کریں گے یا میں بھی کرتا ہوں کہ گھنٹے بعد ہم ای میل چیک کرتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ہم واٹس ایپ پہ پہنچے ہوتے ہیں یہ ہمیں کسی بھی پروفیشنل کو کہیں نہیں پہنچنے دے گا. سو جین اے آئی از ون وے آف ڈوئنگ تھنگس اور یہ ٹائم باکسنگ ہی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے تمام سرکاری اور نیم سرکاری یا غیر سرکاری دوستوں کے لیے. جی سر اگلی اسٹریٹجی جی السلام علیکم بھائی کیا نام ہے گرو بگ میں آپ ہوں گے مجھے پہلے پتا جی اگلا بھائی کر دیا بھائی کا نام کیا ہے زین رسول صاحب آپ کی یہاں آمد کا نا ہم نے کچھ 40-45 سال ہم نے مل کے نا انتظار کیا تو شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی الحمدللہ. سو بیچ پروسیسنگ بھی کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے ہم نے کئی سال پہلے ڈاس سیکھی تھی بڑا اوکھا ہو گیا ہم کہتے ہیں ایم ایس ڈاس ڈسک آپریٹنگ سسٹم. سو اس میں بھی انہوں نے ہمیں بیچ فائل بنانی سکھائی تھی لیکن I'm just taking the liberty کہ یہاں سارے ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں. سو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جو سملر ٹاسک ہیں آپ اگر سرکاری افسر ہیں یا نہیں سرکاری بھی کہ اگر آپ نے ای میل کھول لی ہے نا یا ایک فائل کھول لی ہے تو اس فائل کو ہم بند نہیں کریں گے اس کا رپلائی کیے بغیر اس رپورٹ کو ریویو کیے بغیر یا اس رپورٹ پر ڈیسیژن لیے بغیر. ٹھیک ہے اس وجہ کہ پروکریسٹینیشن کوئی نہیں ہے یہی بیچ پروسیسنگ ہے. یہ اگر آپ کریں گے آپ کا وقت بچے گا نہیں تو آپ وہ والی بات ہے کہ کئی افسروں کے تو ہے ماشاءاللہ ای فاس اور ای پیڈ کا دور آ گیا ڈیجیٹائزیشن ہر طرف ہو رہی ہے نہیں تو ادروائز وہی بات ہے کہ
فائدوں کی انبار لگے ہوں گے آپ کے ٹیبل پہ. سر نیکسٹ. اور تیسرا جی یہ ذرا میں بھی سیکھ رہا ہوں اور آج کے بچے کے ساتھ یہی کہا جا رہا ہے آپ کے پروفیشنل کے ساتھ گیمیفیکیشن. میں نے بلکہ IEEE کا جنرل کا سر میں چیف ایڈیٹر ہوں زاہد رسول صاحب. پچھلے میں نے ایڈیٹوریل میں نا جو 2 ورگے مجھے ملتے ہیں میں نے گیمیفیکیشن پہ تھوڑا لکھا پڑھا نا کہ یار گیمیفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے. کہ جو پرانے زمانے کا لطیفہ ہو گیا کہ وہ ایک بچے کو نیا ٹیوٹر لگا کے دیتے ہیں, بچہ نا ٹیوٹر بگا دیتا ہے. کوئی 2-3 بچے ہوتے ہیں شرارتی کسی امیر فیملی کے, جڑا ٹیوٹر آتا ہے نا انہوں نے اٹھا دیتے ہیں. تو وہ ٹیوٹر آ کے انہیں کہتی ہے نہیں نیا ٹیوٹر کوئی ینگسٹر نواں یونیورسٹی کا کہتے آج ہم پڑھیں گے نہیں, آج ہم کھیلیں گے. اور میرے ساتھ کھیلتے ہیں تو بڑا بچہ چھوٹے بچے کو ٹھوکا دیتے یہاں سے نہیں یہاں پہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. سو گیمیفیکیشن جو ہے نا سر وہ نواں آئیڈیا ہے کہ وہ اب شاید ان بچوں کو بلکہ سب بچوں کو کہ آج کے دور کے بچوں کا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ اس بات کو بڑھاوا دے رہا ہوں بٹ آئی فیل لائک کہ ہم ذرا پرانے زمانے کے نا PTV کے انتظار فرمائیے کے دور کے لوگ ہم بھوک نہیں تھے ہوتے, ہم کہیں کرتے انتظار فرمائیے دیکھتے رہتے تھے میری عزیز ہم مطلب آ جاتا تھا تو بڑا کچھ ہم نے دیکھا. آج کا جو بچہ ہے نا بڑا سینسٹیو ہے. آج آپ کسی کی دھیان سے بات نہ سنیں اسٹوڈنٹ کی ینگسٹر کی جنریشن الفا بیٹا گاما یا فیس بک پہ جا کے لا دیتے ہیں فیلنگ سیڈ. وہ بندے کو آج کا بندے کو بڑا پتا لگتا ہے کہ یار میں نے صرف اس کی بات نہیں سنی ہے, اسے ریکویسٹ کی تھی کل بات کریں گے, انہیں جا کے مجھے پوری دنیا میں بدنام کر دیا. میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں کہ پوری دنیا جان رہی ہے کہ فلانے استاد کی وجہ سے یا اپنے سینئر کی وجہ سے کوئی بچہ پریشان ہے. تو سر ذرا نیا دور ہے تو سر گیمیفیکیشن کا ہمیں دھیان دیا نہیں تو بچے فیلنگ سیڈ. باقی سر یہ پھر وہی ہارورڈ بزنس اسکول کی ہیں جی ای میل مینجمنٹ کی بیسٹ پریکٹسز یا ریپلیش یور انرجی کی, یہ بھی آپ سے ہم شیئر کر دیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ اچھی چیزیں ہیں کہ آج ان چیزوں کو بندہ اگر ان طرف توجہ دے تو فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب آگے پوموڈورو ٹیکنیک. ہاں جی ڈاکٹر صاحب کچھ بلکہ ہوں نہ کچھ دوایا جی, یہ میرا خیال ہے ہر باپ کو پتہ ہونی چاہیے, ہر استاد کو پتہ ہونی چاہیے. میں اسے استاد مانوں گا, ویسے تو استاد تو ہمیں کئی پھر رہے ہیں اس دنیا میں, لیکن پوموڈورو ٹیکنیک ضرور پتہ ہونی چاہیے. ہاں جی کسی کو پتہ ہو. ویسے اچھی بات ہے میں نیپا پشاور یا ایون سینئر مینجمنٹ کورسز میں ریسنٹلی ٹیکا والا نے جو بلایا وہاں بھی اپنے یونٹی کے بابے سامنے آ گئے 5 سیشن کے 6 سیشن کے تو کہیں سے تو چلا بھی نہیں تھا جا رہا. اللہ ان کو صحت دے ثانیہ کرے. تو میں حیران تھا کہ اچھا یہ پروموشن کے لیے دوست احباب موجود ہیں, اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. تو ان لوگوں کو بھی اکثر یہ جو مینجمنٹ کے فریم ورکس ہیں کوئی نہیں پتا لوگوں کو انفارچونیٹلی ہے یہ ایک ہمارا لکونا کہ جو چیزیں بچوں کو شاید ارلی ایج میں بتانی چاہیے نا, یونیورسٹی میں بتانی چاہیے بلکہ کالج میں بتانے چاہیے. پنجاب کالج جاتے ہیں نا اسپیکر کالج والوں کو ہم اپنے بندے جب ریٹائر ہونے کے لیے 2 سال رہ جاتے ہیں تب بتا رہے ہوتے ہیں پوموڈورو ٹیکنیک. ہاں جی کسی دوست کو پتا ہو سنا ہو چل کوئی بات نہیں, چیٹ GPT کا دور آ گیا, فون ضرور پتا کر لو تو استعمال کر لو. سادہ یہ ہے کہ فاسٹ بالر ہیں جی وسیم اکرم وقار یونس ہے جی, فاسٹ بالرز ہنٹنگ پیئرز ٹھیک ہے جی. کلا ایک گھنٹے فاسٹ بالر کتنا زور ڈالے گا, دوسرے گھنٹے کچھ ہو ہی نہیں گیا. سو 25 منٹ جی پوموڈورو. میں اٹلی میں گیا تو انہوں نے دسیا مجھے پوموڈورو کہنے نے کچن ٹائمر بڑا ٹماٹر ہوتا ہے نا سرخ رنگ کا ٹائمر, وہ اس کو پوموڈورو کہتے ہیں. تو سر سادہ اس میں ٹیکنیک یہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹیکنالوجی دوبارہ ہاتھ پہ اٹھائی ہے. اوکے سے چل اوکے سے چل اوکے میں اوکے. اچھا ہاں سوری چلے الحمدللہ تھینک یو. سو سر یہ ایک پوموڈورو ہے 25 منٹ کا ٹھیک ہے. یعنی کہ میرے ایک استاد میرے سینئر نے کہا چولی سے کتاب رکھ کے بہ رہنا کو پڑھائی نہیں ہوتی. جیسا میں نے کیلولے کو ہائی لائٹ کیا نا کہ ہمارے دفتروں میں کیلولا مجھے لگتا ہے مسنگ ہے, پاور نیپ مسنگ ہے. سو اسی طرح ہمارے گھروں میں ہمارے اسکول کالجز میں یہ بڑا مسنگ ہے. دوبارہ سادہ لفظ میں یہ ہے کہ 25 منٹ کا سیشن کریں گے فوکس ورک. صبح دفتر گئے ہیں آپ ٹھیک ہے, آپ 25 منٹ کے لیے فوکس ورک کریں گے. پھر آپ کیا کریں گے 5 منٹ کی بریک لیں گے. کیا کریں گے آپ واٹر کولر تک جائیں گے,
آپ صرف کھڑکی میں جھانکیں گے وہاں دنیا کتنی خوبصورت ہے، مینار پاکستان نظر آ رہا ہے جی، یہاں سے جو بھی باغ جناح نظر آ رہا ہے واٹ ایور، پھر آپ 25 منٹ کا اگلا، تو یوں آپ 4 پوموڈوروز مکمل کر کے پھر آپ اٹھ جائیں گے. آپ گھر میں ہیں، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اٹھیں گے، آپ والدہ سے پوچھیں گے اور والدہ سنائیں دھنیا چاہیے، پودینہ چاہیے، لا دو ہے، یا ایون آپ سینئر بھی ہیں تو آپ اٹھیں گے، دفتر سے باہر نکلیں گے، دیکھیں گے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کوئی ستا تو نہیں ہوا. تو یہ 2 گھنٹے کا یوں آپ ایک فوکس، چاہے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں چاہے آپ ریسرچ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ 2 گھنٹے بعد آپ کچھ اور کریں گے، اپنے آپ کو انگیج. تو جھولی میں کتابیں رکھ کے نہیں بیٹھنا. دین یہ اگلی اسٹریٹجی بھی مجھے اوکھی لگتی ہے بٹ یہ ضروری ہے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کہ اتوار والے دن اپنے کولیگس کو ای میل نہ کیا کریں. کوشش کریں کسی کو ای میل نہ کریں، کال نہ کریں. نوئنگلی کہ یار ایک بندہ اگر آپ کو کوئی بتا کے گیا کہ میں فیصلہ آباد گیا ہوں، پنڈ گیا ہوں، تو مجھے کیوں کنیکٹ کر رہے ہیں؟ وہاں انٹرنیٹ ہی کوئی نہیں. کال ہو سکتا ہے کنیکٹ کرنے میں مسئلہ ہوگا، آپ کو بتا کے گیا نا فیصلہ آباد جا رہا ہوں، پنڈ جا رہا ہوں، تو آپ پھر پیچھے سے کیوں فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں وقت کے ساتھ یہ بدلنی پڑیں گی عادتیں. سملرلی ٹرانزیکشن ڈیز، میں اپنے استاد کو چلے یاد کر لیتا ہوں. مجھے میرے استاد نے کہا تم کانفرنس اٹینڈ کرنے پراگ جا رہے ہو، تم نے ہفتہ سونا نہیں. میں اب سونے کا بڑا بھیڑا ہوں، میں صبح بھی سو لیتا کیونکہ مجھ سے نہیں جاگا جاتا. تو اسی طرح میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام آباد گئے ہیں تو سنجیدہ کام کے ساتھ آپ بچے کو یا بچے کو بتائیں یار نالی مری ہے، پنڈی جا رہے ہیں نا، مری بھی طرح کھڑکیاں ہی حوالہ. آپ جب بچوں کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ایون لاہور میں کریں گے آپ لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں نا، یہ کام سنجیدہ کام کرو، نال جا کے دہی پلے کھا کے آنا، تو ہی ول لائک یو. وہ بچہ ینگسٹر نا پسند کرے گا کہ انہیں مجھے 2 گھنٹے نا دہی پلے واسطے الاؤ کر دیتے ہیں. سملرلی سر بی فلیکسیبل، اللہ کو پسند ہے. اسے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، معاف کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. مجھے میری سیکیورٹی کے کولیگ نے کہا پچھلی نیٹ ٹیک کی میٹنگ میں سر کو معافی مانگنا ہے نا معاف کرانا. بھئی ایسے نہیں ہوتا. جب اللہ نے ایک فارمولا قرآن پاک میں بتایا ہے کہ معاف کرو گے تو معاف کر دیے جائے گا، روزانہ رات کو معاف کر کے سوئیں. فلیکسیبل میں کرو تو مہربانی، اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا. اچھے پھر یہ والا کوئی فارمولا نہیں کہ مجھے اس نے جوانی میں مانو گزار میں ٹکا دیا تھا، اب یہاں میں سے کوئی ٹکا واپس کروں گا یا کہ میرے کو معافی آ کے مانگے. ایسا نہیں ہوتا. This is not the way things are working in this domain. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ڈپریشن سے، انزائٹی سے، کینسر سے، ان بیماریوں سے اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، بچنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں. انسان کو عموماً غصہ اپنے گھر والوں پہ، چچیر مسیر انکل پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے پھپھڑ کو، خالو کو، بزرگوں کو معاف کر دیں، ینگسٹرز کو بھی معاف کر دیں. تو فلیکسیبل رہیں، ٹھیک ہے. اچھا سملرلی ہم وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے بڑے ٹائم سنکس ہیں. ہر دفتر میں چاہے سرکاری ہے کوئی آرگنائزیشن ہے، اس میں پہلا ٹائم سنک بیڈ پروسیسز ہے. کام کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے. اسی لیے کہا گیا میرے قرآن پاک میں بھی کہ دنیا گھومو پھرو، بلکہ ایون یہ کہ دنیا کے علاوہ ہمیں جب بتایا گیا کہ اپنے بچوں کو کبھی کبھی رشتہ داروں کے گھر لے کے جایا کریں، محلے والوں کے گھر لے کے جایا کریں، پتہ لگے آپ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ کیسے دنیا کام کر رہی ہے. تو جو اچھے لوگوں کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ گھر لا سکیں. ان افیکٹو ریلیشن شپ وغیرہ جب بچے پسند ہی نہیں کرتے ددیال، ددیال کو سارے بچے پسند کرتے ہیں، لیکن ددیال کو اکثر پنجابی بچے آئی فیل لائک، میں پٹھانا کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ریسنٹلی نیپا پشاور میں گیا تو انہوں نے خاص طور پہ روٹی کھوا کے انہوں نے بتایا میرے ہوسٹ نے کہ یہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ہم پنجابیوں کو دال ہورا کہتے ہیں. تو میرے جنرل نالج میں بھی اضافہ ہوا، پھر انہوں نے اور بھی کافی اضافے کیے، پھر مجھے مزہ آیا. اچھا اور بھائی ہمیں یہ کہتے ہیں. تو اللہ پٹھان بھائیوں کے لیے بھی آسانیاں کرے، لیکن ان افیکٹو ریلیشن شپس کہ اگر آپ ہی اپنے بھائی کو نہیں ملتے تو آپ بچوں کو کیا ملوائیں گے؟
اس لیے اپنے بھائی کو خود بھی ملے اور اپنے بچوں کو بھی ملوایا کریں, رشتہ داروں کے گھر لے کے جائیں, ایون اور فیملی کے ساتھ آؤٹنگ بھی کروانی چاہیے. آئی فیل لائک, اور رشتہ داروں کو بھی ملوانا چاہیے, بچوں کو سمجھانا چاہیے کوئی بات نہیں, یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. Then comes the low value tasks. میرے آواز میں بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو لو ویلیو ٹاسک ہے, چھوٹے چھوٹے کام. لائف begins at 40. ایک آپ ٹین ایجر ہیں, 18-25 سال کے ہیں, آپ جینز میں جاکر میں اچھے لگتے ہیں. یعنی ہم بھی یونٹی میں تھے تو ہم نے بھی یونٹی میں پودا کنٹین پہ بیٹھ کے میز پہ بڑے زور زور کے مکے مارے ہوتے ہیں. چائے پیتے ہوئے ہم نے ویسے نہیں مکے مارے, وہ ہم جگتے تھے. جی شاید صاحب اب 50-60 سال کی عمر میں بندہ نہ رونا ڈالتا ہوا, منہ سے جھاگ نکل جائے, ہے جی بندہ گالیاں دیتا ہوا, اچھا نہیں لگتا, بدل جانا چاہیے. اب آپ کو ٹیبل پہ مکہ نہیں مارنا چاہیے, ہو سکتا ہے آخری موقع ہو, آپ کو پھر کسی اچھے سرجن کے پاس جانا پڑے اور پوچھے کیا ہوا تھا, کچھ نہیں ہوا تھا, مجھے ٹھیک والا آواز جاتا. تو اپنے جذبات پہ قابو رکھیں, ٹھیک ہے. جو چیزیں اس ٹین ایجر کو جچتی ہیں, جو دفتر میں آپ کے آیا شور ڈال رہا ہے, سر 0.5 سے میں اگلے گریڈ میں پہنچ جاؤں گا, تو وہ تو چلے شور ڈال رہا ہے, گرمبل کر رہا ہے, وہ اچھا لگتا ہے. ہم نے بھی دیا شور ڈالے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں برداشت کیا, پھر تو ہمیں وہ کرنا ہے. دوسرا اب اچھا نہیں لگتا کہ آپ شور ڈالیں. آپ دھیمے لہجے میں بھی, حالانکہ میں پنجابی ہوں, اونچے سروں کا ہی میں گلوکار ہوں, بٹ آئی فیل لائک کہ وقت کے ساتھ دھیمے لہجے میں آہستہ بھی بات کرنا سیکھنا چاہیے کہ آپ وہی بات آرام سے بھی کر سکتے ہیں. تو لو ویلیو ٹاسک اگر آپ لوگوں کے ساتھ پروسیسز کو بہتر کر لیں گے, اپنے آرگنائزیشن میں اپنے ریلیشن شپس بہتر کر لیں گے, تو ظاہر ہے پھر لو ویلیو ٹاسک میں ہمارا آپ کا وقت بچے. ٹھیک ہے سر, ذرا ایکٹیویٹی دیجیے گا, میں نا ایک آدھ ایکٹیویٹی بھی چاہوں گا کہ اگر وہ جاتے جاتے نا میں ایکٹیویٹی والی سلائڈ ذرا کھولیے گا. اس میں ویسے کافی ساری وہاں ہم کرواتے ہیں, لیکن چلیں میں ایک آدھا دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے جی. یہ چلے میں تعارف ہی کروا دیتا ہوں کہ ٹریننگ کے ڈومین میں ذرا میرے, میں اسلام آباد جاتا ہوں تو آئی فیل لائک وہ جو اگلی رو میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے ٹرینر ہی ہوتے ہیں, وہ صرف دیکھنے آئے ہوتے ہیں لوریا کی لے کے آئے, تو وہ پھر ان کا فوکس یہی ہوتا ہے. مجھے اکثر جو سلائڈ مانگتے ہیں نا, سلائڈ دے دو, تو میں کیا بعض جانے آپ کو ٹریننگ کرانے کی کوشش کرنی ہے. سر یہ پھر نہیں کام کر رہا, تو میں اوکے بھی پریس کر رہا ہوں. آپ ہو جائے گا, آپ ٹرائی کریں. آپ کروں؟ ہاں ٹھیک ہے سر. جار آف لائف اچھی ایکٹیویٹی ہے, ایم پی ڈی ڈی میں بھی میں نے کرائی ہے, تو اسی بھی جا کے ویڈیو دیکھ لینا. سادہ یہی ہے, اپنی زندگی میں جو بڑے کام ہیں نا ان کو رکھیں. اپنی زندگی میں 50 سال کے بعد اللہ کو نہ بھولیں. ٹین ایج میں ہم بھول جاتے تھے اللہ میاں کو, لیکن 40-50 سال کے بعد آپ کو اللہ ہی بھولا ہوا ہے. آپ میں کرتے ہیں تو ہم اللہ یاد ہی نہیں, وہ ہوں یاد کر لو. سو وہ جو بڑے گول ہیں نا, ہے جی, بڑی راکس, فیملی, اللہ, رشتے دار, جن لوگوں کو جوانی میں ہم نے تکا دے دیا تھا, اب وقت آ گیا ان سے جا کے معافی مانگی. ٹھیک ہے. اور اگر ابھی بھی ہم نے چھوٹے پیبلز پہ فوکس رکھا, ہے جی, صرف پیسے, صرف میرا گریڈ, ہے جی, میرا ڈی ایچ کا پلاٹ, یا ریٹ پہ فوکس رکھا. ریٹ آپ جتنی مرضی مٹھی ساتھ کر لیں گے, ریٹ نکل جانی ہوتا. سو اچھے ریبن آف لائف بھی اچھی ایکٹیویٹی ہے جی. اپنا کیلکولیٹ کریں تو آپ کو کتنے سال رہ گئے ایکٹیو رہنے ہیں. دین کمس ہاں, یہ میں نے ایک ایکٹیویٹی کروائی تھی, بال جگلنگ, کہ جتنی مرضی آپ فنکار ہو جائیں نا, آپ ایک وقت میں ایک ہی گیند ہوا میں رکھ سکتے ہیں, میکسیمم 2 کر لیں گے. نہیں تو پھر جا کے ایکروبیٹ کے ساتھ ٹریننگ کریں کہ 6-7 گیندیں نہ ہوا میں رکھیں. سو زیادہ جو میں اس وقت کرنا چاہوں گا, ہاں 86,400 روپے خرچ کرنے ہیں آپ نے ایک دن میں. آئزن ہوور کا میٹرکس ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, جو ظاہر ہے ٹائم پرسیپشن چیلنج, یہ آج کے بچوں کا, میرا بڑا, آج کے پروفیشنل کا, کسی کا 60 سیکنڈ کا منٹ نہیں ہے, 90 سیکنڈ کا منٹ ہے.
کوئی 20 سیکنڈ میں ہی کہنا منٹ ہو گیا. تو یہ پرسیپشن جسٹ آئی ایم ہائی لائٹنگ کہ بڑی پور ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں کی. کل کیا کیا تھا 2 منٹس رول بھی اچھی ایکٹیویٹی ہے, ڈیلیگیشن بھی, کیس اسٹڈی ظاہر ہے ٹریننگ اگر فل ڈے کی ہو نا پھر کیس اسٹڈی کی بغیر ٹریننگ نہیں نہ ہوتی. 6 گھنٹے میں پھر کیس اسٹڈی ہم بتاتے ہیں. لیکن جاتے جاتے یہ ہے سورہ رحمان ہے بھی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. سو ایک ہفتہ سورہ رحمان سنیں, سارے ہارورڈ بزنس اسکول کی پھکیاں کھا لیں, سارے فریم ورکس دیکھ لیے, پھر بھی سکون نہیں ہے, ٹائم مینج نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں, تو آخری پھر ہمارے پاس یہی ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں. اور یار قرآن میں جانے والا ہے, تو شفا بھی میں جانے والا ہے. اللہ نے اگر سب بیماریاں پیدا فرمائی ہیں تو ان کے علاج بھی پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑا پھر علاج کوئی نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ کسی کو کینسر کا مرض ہے تو اسے شوکت خانہ میں جانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے جہاں ڈاکٹر آپ کو لا علاج کر دیں گے اس کے بعد پھر ظاہر ہے آخری علاج ہمارے پاس الٹیمیٹ ریمیڈی ہے. تو بجائے ہی چاہ رہے ہیں جی ایک ہفتہ سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے سنیں قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں. کئی احباب مجھے پوچھتے ہیں, میرے اپنے پسندیدہ میرے فرقے کے مولوی صاحب ہیں, میں کہتا ہوں بسم اللہ ان کی آواز میں سنیں, یہاں چکر ہی کوئی نہیں. لیکن ڈیٹا بتا رہا ہے کیونکہ بینگ پھر وہی گل ہے IEEE جب اللہ تعالیٰ مشہوری میں ماہر ہے, میں چیف ایڈیٹر ہوں, تو وہ ظاہر ہے مجھے سائنس کی اور ریسرچ کی نا تھوڑی سی مالش کرنی پڑتی ہے, حالانکہ سیریسلی ڈاؤٹ دیٹ. سو اس میں یہی ہے کہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ قاری عبد الباسط مصری اللہ علیہ کے رحمت کرے, مجھے پتہ لگا کہ ان کی زبان میں بھی لکنت تھی, لیکن ان بزرگوں نے کوئی ایسے درد سے تلاوت کی ہے جو کہ سارے یوٹیوب پہ ہمارے فونوں کی رسائی میں ہے کہ وہ اگر میرے فرقے کا مولوی صاحب بھی کریں گے ریزلٹس ملیں گے, لیکن شاید اتنی جلدی نہیں ملیں گے. تو آگے آپ کی مرضی ہے. تو قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں بغیر اردو ترجمہ ہے, کیونکہ ہم پنجابی ہیں جو بھی پاکستانی ہیں, ہمارے گھروں میں بچپن میں ہمارے بزرگ بھی لگاتے تھے, ہم صبح ترجمے سنتے رہے, لیکن وہ ترجمہ نہیں سننا, آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کو ہم نے کنیکٹ نہیں کرنا, ہم نے سورہ رحمان والے کو کنیکٹ کرنا. تو اس میں یہ سننا جی 20 منٹ میں قاری صاحب تلاوت مکمل کرتے ہیں, تو 20 منٹ آپ سنیں, اللہ سے باتیں کریں, آنکھیں بند کریں, اس مٹیریل ورلڈ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں. ٹھیک ہے جی. سو 20 منٹ میں قاری صاحب تلاوت مکمل کریں گے, اس پاس جیسے یہ آدھا گلاس پانی ہے یہ آپ رکھ لیں اور اللہ سے باتیں کریں. اس میں پہلا تھیراپی میں یہی ہے کہ معاف کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. سب کو اللہ واسطے معاف کر دیں, جن لوگوں پہ بھی غصہ ہے ان گھر والوں پہ ہوتا ہے, ان سب کو معاف کر دیں. کچھ لوگ بزرگ کینیڈا چلے گئے, ہم شاید بھائی کے ساتھ آدمی یاد کر رہے تھے, کچھ وفات پا گئے, اور ایون کچھ لاہور میں بھی ہیں, لیکن بندہ تھوڑا ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں 20 سال بعد میں اس کے پاس جاؤں گا تو کس طرح بہیو یا کوٹ اینڈ کوٹ مس بہیو کرے گا. تو جو بھی ہے اللہ سے ریکویسٹ کریں, سب اللہ نے بنایا, سب کچھ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی پیدا کردہ روحیں. جب بتایا گیا کہ ہماری روح میں بھی بیسیکلی اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے, ہمارے جو چہرے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں, اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کئی لوگوں کو دیکھ کے کہ تمہیں تو پہلے میں ملا ہوا ہوں, تمہیں کہیں دیکھا ہے. سو وہ عہد الست میں جب ہم نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا, تو اس وقت بھی ہم اکٹھے ہوئے تھے, وہاں بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے. باقی ہونے تھے ماڈل ٹاؤن ہے جی, جو ٹاؤن ہو رہی ہے. سو سب کو معاف کر دیں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں گے اللہ مجھے معافی بھی دے. اس بندے کو جس کو میں یاد مجھے ہے بھی یا نہیں بھی, اپنا گناہ یا اپنا برا سلوک اس کے دل میں ڈالیں کہ جب میں اللہ واسطے سب کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے بھی معافی مل جائے. ٹھیک ہے, یہ اپنی بیماری پہ اپنے مسئلے پہ فوکس رہیں, اللہ سے آپ کی ہاٹ لائن پہ باتیں ہو رہی ہیں. 20 منٹ بعد جب مکمل ہو جائے تو وہ جو پانی رکھا تھا سائنس بتاتی ہے, پھر سائنس کو تھوڑی مالش کر دیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا وٹ ایور وہ جو تلاوت ہوئی ہے وہ چلی جائیں گی پانی میں. پھر پکڑ لیں, آنکھیں بند کریں, 3 دفعہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ وہ دل میں کہہ کر 3 سانسیں پانی پی لیں. سورہ رحمان تھیراپی 1 ویک کرنے کے بعد موقوف کر دیں. ہم ادھر انجینئرز ہیں یا نہیں بھی انجینئرز, ایوری بڈی نوز کہ اوور چارجنگ کریں بیٹریز کی, بیٹری یا چارجر پاٹ جاتا ہے, تو اوور چارجنگ نہیں کرنی چاہیے. تو 1 ہفتہ سن کے چھوڑ دیں.
ہاں اللہ بانی والی دعا آپ دن میں دفتر میں گھر میں سفر میں کہیں بھی وہ آپ کرتے ہیں جتنی دفعہ آپ کو یاد ہے. تو باقی اللہ کی ذات آسانیاں کرے اور پھر آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ادا کرے. بڑا مجھے اچھا لگا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں کہ جو ظاہر ہے بیسٹ پریکٹسز ہیں جو ہارورڈ بزنس اسکول کی فیکلٹی کیا بتائے گی, یہاں ہماری یو ٹی کی فیکلٹی کہیں بھی جو ہے وہ یہی آپ کو فریم ورکس ملیں گے جو کہ بتاتے ہیں سارے ایکسپرٹ. میں نے بھی اس سیشن میں جتنے بھی کر سکتا تھا ہائی لائٹ میں نے وہ فریم ورکس بتائے ہیں. باقی میں اکثر ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی ایک ٹریننگ سیشن کوئی ایک بک آپ کو ایکسپرٹ نہیں بنا سکتی. ابھی میں ایس پی ڈی کے میجر صاحب کو یاد کر لوں جو لاسٹ ویک میری ٹریننگ میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹائم مینجمنٹ میں میری 7ویں ٹریننگ ہے. بڑا سیمن ہے آپ کا اور 7ویں دفعہ لوری پروفیسر کو سننے آ گئے. تو ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے کانٹینٹ اچھا لگا, میں نے یہ الفاظ دوہرا لوں کہ بڑی کمپریہنسو سائٹ تھی. اور دوسرا ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا 60 بندوں کو نا 3 دن انگیج کیے رکھا ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے. لاہور میں رہ گیا نا یو ٹی, تھینکس ٹو یو ٹی لاہور کہ میں نے اتنے بورنگ لیکچرز پہلے یو ٹی والوں کے اٹینڈ کیے. ہیونگ سیڈ دیٹ I have all the rewards for my teachers as well as my parents, لیکن میں نے آج کے بورنگ لیکچر پہلے سنے اور پھر میں نے انہیں واپس نہیں کیے. مجھے انہوں نے موقع دیا کہ وہ بورنگ لیکچر میں نے واپس کیے. اس کے بعد مجھے الٹیمیٹلی پتا لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پھنسے اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں. ہم نے بھی شاید صاحب کسی نے ہماری پوشل پہ پاؤں رکھا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا رہا. ہم بڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, زیارتیں ہو رہی ہیں, وہ پوشل ہماری نہیں دور میں پھنسی ہوئی ہے. تمام ہم مانا کے کہتے ہیں ہماری ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا دوائیاں بھی کھا رہے ہیں اور رپورٹیں ہم کرا رہے ہیں اور رپورٹیں صحیح آ رہی ہیں لیکن کمر کی تکلیف جو ہے نا وہ نہیں جا رہی بھائی. تو مطلب وعلیکم السلام. تو بھائی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری رپورٹیں صحیح آ رہی ہیں اور لیکن ڈاکٹروں کو مرض نہیں ملا لیکن میری جو ہے نا کمر کا درد نہیں جا رہا. وہ میرا خیال ہے کہ اللہ ہم سب کو عمرہ, بھائی کا نام کیا ہے عبداللہ, دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو عمرہ کی بھی سعادت دے اور حج بھی کرائے. لیکن جو دور میں کسی نے ہماری دم پہ پاؤں رکھا ہے نا وہ بھی ہم اسے کہیں کہ یار ہماری اچھل چھوڑ دو, ہم بھی کہیں ہوں کہ تمہیں تمہارے بیٹے ہم بھی چھوڑ دیں. تو ہمارے اللہ وہ جو ہے نا کمر کا درد اور جو رپورٹوں میں تکلیف نہیں نا نظر آتی ڈاکٹروں کو وہ ہماری دور ہو جائے, ہمیں دوائی نہ کھانی پڑے. تو ایسی کوئی کوشچن کوئی کامنٹ, ویسے میں نے بیچ بیچ میں آپ کو موقع دیا کہ آپ لوگ سوال کر سکیں پوچھ سکیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہی کوئی کامنٹ کوئی کوئری تو آئی ایم اویلیبل. باقی بھی آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, ہمارے قاسم علی شاہ صاحب بھی ہیں تو وہ بھی کہتے ہوتے ہیں اکیڈیمشینز اویلیبل نہیں ہوتے. میں پھر بعد میں ہنستا ہوں کہ پتہ نہیں جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ کیا اویلیبل ہوتے ہیں ہر مشکل وقت میں. تو کوئی ہر وقت مشکل وقت میں نہ ماں باپ کو آپ کو اویلیبل ہو سکتے ہیں, نہ فیکلٹی ہو سکتی ہے, نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ سے جڑنا ہے. پھر اپنے جو ہے بات وہی ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے عمر کے حصے میں کہ معاف کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ. یہ 2-3 سلائڈز ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ سلائڈوں میں بیٹی وہ اصل چیز. ہاں جی پھر آ گیا عبداللہ آ گیا. عبداللہ تمہاری آمد کا انتظار تھا کہ اگر آپ ایپس کے ساتھ ہم نے کچھ فریم ورکس بھی بتائے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے, بٹ اگر نئے دور کے آپ انسان ہیں ایپس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو دیز آر ایپس آر اویلیبل. ٹھیک ہے تو ان کو کیا جا سکتا ہے. پریٹوس پرنسپل کو چلیں جاتے جاتے ہم دیکھ لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے اس پر اشارہ کیا ہے 80-20 کا رول لگتا ہے. تو آپ نے جو ٹو ڈو لسٹ عبداللہ بنائی ہے نا اس میں 10 کاموں میں سے 2 کام ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے تو وہ ضرور روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ کریں, نہیں تو ادروائز آپ بھی ہماری طرح نہ بعد میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہوں گے. سر پچھلی طرح سلائڈ پہ اسی سے جائے گا. ہاں ڈاؤن ٹائم ہو تو یہ وہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ریفرنسز میں نے ڈاؤن لوڈ کر اچھا ڈاؤن ٹائم ہو تو یہ ہم نے بات کی کہ وہ آپ کو دوبارہ ریکیوپریٹ کرنا ہے. ریفرنسز موسٹلی میرے ڈاؤن لوڈیبل ہوتے ہیں کیونکہ میں اس چیز کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ ریسرچ پیپر وہ کتاب کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکے دیکھ سکے. سلائڈز آپ سے ہم شیئر کر دیں گے, میں ڈاکٹر صاحب سے شیئر کر دوں گا, وہ آپ تک پہنچ جائیں گی اور جاب ایڈس. تو کوئی کوشچن کوئی کامنٹ جی.
جی ڈاکٹر صاحب. اچھا پہلے تو بہت شکریہ سیشن بہت انٹرسٹنگ تھا اور پہلے یوٹی ٹیکسلا میں غالباً ہم نے ایک سیشن لیا تھا ہاں آرگنائز کیا تھا 2018 میں کئی بڑے پرانی بات ہے. تھینکس ٹو IEEE فی سالس عثمان صاحب. ہاں جی جس بندے نے ہمارا کروایا ہم گئے ٹیکسلا گئے رات ان کے پاس رکے بڑا اچھا لگا جی. اچھی میموریز ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب یاد کروانے کا. ہاں سر تو ویلکم. اس کے علاوہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ انسان 5 پیپل جو ہے نا جس میں وہ رہتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اب جس جگہ ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہاں پر پھر کیا ہم اپنی جگہ چینج کریں یا اس کو کیسے اگر ہم اگر وہ لوگ نارمل ہیں ہماری طرح یا لو ایوریج ہیں ہماری طرح. ڈاکٹر صاحب اس میں اکثر میں نے بھی اپنی پروفیشنل لائف شروع کی تھی تو ہمیشہ یہی سوال وہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نمک کی کھان ہے اس میں اب داخل ہو گئے اب نمک بننا پڑے گا. یہ تو اب ٹھیک ہے میرا آپ کا ہر بندے کے کئی جینون کویشچن ہے اور پھر ہم اس پہ ہنس بھی لیتے ہیں کہ زیرو کو آپ جتنے مرضی زیرو سے سارے زیرو کی جگہ پہ ملٹیپلائی کر دیں تو کیا نکلے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ اپنی آرگنائزیشن میں دیکھیں گے نا تو آپ کو وہاں بھی لوگ نظر آئیں گے کہ کچھ ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں. میں اسے بھی برا نہیں کہتا ارلی ایج میں نا ٹین ایج میں ارلی ایج میں ریٹ ریس کا بھی شکار رہنا چاہیے ہو جانا چاہیے کچھ عرصے کے لیے لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو ان لوگوں میں دیکھنا چاہیے کہ جو زیادہ جو پھر وہی والی بات ہے نا جو بلومز ٹیکسونومی